آپ نے لائٹ بھیج دی ہوئی تھی. پریس ریلیز کدھر ہے جی؟ پریس ریلیز ادھر رکھ دو نا. ٹھیک ہے جی، کافی ہے. میں کب خوش نہیں ہوتی؟ میں ہر حال میں خوش ہوں. میں ہر حال میں خوش ہوں. ریڈی ہیں جی؟ پی ٹی وی، پی ٹی وی. تمہیں کونے میں کیوں گھسیٹ دیتے ہیں یہ؟ ہاں ریڈی جی، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں آج پنجاب کیبنٹ کا 142واں یعنی 142 اجلاس جو ہے وہ ہوا. 17 ایجنڈا آئٹم کیبنٹ کے ایجنڈے پہ رکھے گئے. 2 ایجنڈا آئٹم جو ہیں وہ مؤخر کر دیے گئے. 9 ایکس ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی. جو 15 ایجنڈا آئٹم کیبنٹ نے اپروو کیے، ان کی چیدہ جو تفصیلات ہیں وہ میں پریس ریلیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. لیکن اہم نکات جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ جو پالیسی میٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. جو حقیقت آپ جانتے ہیں کہ پنجاب ایک ایگرو بیس صوبہ ہونے کی وجہ سے 70% کے قریب افراد جو ہیں وہ زرعی شعبے سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان بھر کی جو فوڈ باسکٹ ہے وہ پنجاب ہی پوری کرتا ہے. اکثریت یعنی اس میں بھی کوئی 80% رول پنجاب کا ہے. باقی سندھ اور کے پی کے اور دیگر صوبوں میں کچھ پرسنٹیج وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو صوبے کی زرعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو گندم کی خریداری پالیسی 2021 ہے اس کی باضابطہ طور پہ کیبنٹ سے منظوری لی گئی ہے. اس پالیسی کے تحت صوبہ پنجاب کے اندر گندم کی خریداری کی جو قیمت ہے وہ 1800 روپے فی من جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. حکومت 1800 فی من کے حساب سے صوبے بھر میں گندم کی خریداری کو یقینی بنائے گی. جو ہمارا ٹارگٹ تھا پچھلے سال 35 لاکھ ٹن کا، اس کو بڑھا دیا گیا اور اسے 35 لاکھ سے 50 لاکھ کے ٹارگٹ کو ہم نے فکس کیا. اس پہ خریداری کو یقینی بنانے کے لیے پہلے پاؤ والی پالیسی کو یقینی بنانا اس لیے ضروری تھا کہ باردانے کے حصول کے لیے جو ہمارے کسان ہیں وہ خریداری مراکز میں بر وقت تشریف لائیں اور حکومت پنجاب کا یہ جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں ہماری معاونت فرمائیں. اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کسان کے حقوق کو ہر حال میں تحفظ دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے آج کیبنٹ کو یقین دلایا کہ جو ہمارا کسان ہے اس کے جو ایگریکلچر انپٹس، بجلی کے ریٹس، سستے بیج اور کھاد جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ہم ایک انتہائی مؤثر ویری ویل ڈیفائنڈ
کسان دوست ایگریکلچر پالیسی لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو مناسب وقت پہ کیبنٹ سے منظور کروایا جائے گا، اور اس پورے پروسیس کی نگرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خود کریں گے۔ ایک انتہائی اہم ایشو جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ جڑا تھا، اور وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافے کا فیصلہ کیا تھا، اس انسانیت کے ساتھ جڑا ایشو جو ہے اس میں پیرٹی کریٹ کرنے کے لیے کہ وفاق کے ملازمین اور صوبے کے ملازمین جو ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کی جائے، اور اس اضافے کا جو بینیفٹ ہے اور اطلاق ہے وہ صوبے کے اندر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں پہ بھی یکساں انفورس کیا جائے، نافذ العمل بنایا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اس کو یہ ایشو ہینڈ اوور کیا گیا ہے، اور کیبنٹ نے ان کو ٹائم لائن دی ہے کہ وہ فی الفور اس کے حوالے سے اپنی ریکمنڈیشن بنائیں اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے کیبنٹ کو اپڈیٹ دیں۔ تیسرا اہم ایشو جو چینی کی قیمتوں کے استحکام کے لیے آج کیبنٹ نے اٹھایا ہے، اس چیز کی خدشے کی اور اوورآل اس چیلنج کی جو آنے والی سچویشن ہے اس کو بھانپتے ہوئے حکومت پنجاب نے قیمتوں میں استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم فی الفور درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج سنا ہے، گندم نہیں، چینی جو ہے اس کو درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج جس چینی مافیا کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، اور جس طرح مناسب بروقت قانون سازی کے ذریعے آج انہوں نے ان اقدامات کو میڈیا کے سامنے شیئر بھی کیا ہے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ مل مالکان اور شوگر مافیا جو ہے وہ عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی میں رکھنے ڈالے گا، وہ اپنا سٹاک جو ہے بلاک کرے گا اور مارکیٹ میں مصنوعی چینی کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس تکلیف سے عوام کو نجات دلانے کے لیے ہم نے وافر مقدار میں جو سپلائی چین ہے اس کو انشور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے 2 لاکھ جو ٹن جو ہے چینی ہم اس کو امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور انتہائی اہم جو سٹیپ آج کیبنٹ نے اٹھایا ہے وہ پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر 2021 کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں چینی کا جو کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، اس کو حکومت ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس سے شوگر کے جو ملز ہیں اور گودام جو سٹاکسٹ ہیں ان کے باضابطہ طور پہ رجسٹریشن کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور صرف وہ رجسٹرڈ جو آپ کے گودام ہوں گے یا بروکر ہوں گے یا آڑتی ہوں گے وہی چینی کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ جو آپ کے سٹے باز ہیں جو مصنوعی چینی کا بحران پیدا کرنے کے لیے سٹا کھیلتے رہے، ان کو اب اس عمل سے یقیناً حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی۔ ایک اور
انتہائی اہم آج کیبنٹ نے پیش رفت کرتے ہوئے عوام کو مہنگائی کے اس شکنجے سے چھٹکارا دلانے کے لیے پریونشن آف اسپیکولیشن آرڈر 2021 کی منظوری دی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات اشیاء جو ہے ان کے اندر جو سٹے بازی، مصنوعی بحران پیدا کرنا اور ایسی اسپیکولیشنز اور فضا مارکیٹ میں بنانا جس سے جو ہے وہ سپلائی چین کو معطل کر کے سٹہ باز جو ہیں وہ اربوں روپے کماتے رہے، اب اس کے حوالے سے حکومت نے مؤثر قانون سازی کی ہے تاکہ ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور ان پہ ہاتھ ڈالتے بھی تھے ہم تو وہ کوئی نہ کوئی ریلیف ان کو مل جاتا تھا۔ جو ہماری لاہور رنگ روڈ اتھارٹی تھی اس کے حوالے سے بھی آج عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ لاہور رنگ اتھارٹی ایکٹ 2000 جو 11 تھا اس میں ترامیم کر کے اس کے دائرہ کار کو پورے پنجاب میں پھیلا دیا گیا ہے تاکہ جہاں جہاں بھی رنگ روڈز اور اس کے ساتھ ملحقہ جو سڑکیں یا موٹر ویز یا ہائی ویز ہیں ان کو اگر ہم پنجاب کی سطح پہ انٹر کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اتھارٹی اس حوالے سے ریکمنڈیشن بھی کرے گی، مانیٹرنگ بھی کرے گی اور ایگزیکیوشن بھی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی اس وقت پنجاب لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، کیبنٹ کے اندر جو نیا ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم اور سٹرکچر ہے اسے نئے تفصیلی فیصلہ آنے تک قانونی رائے کے بعد ہی فردر الیبوریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں تفصیلی فیصلے کے بعد ہی کیبنٹ اور حکومت اس حوالے سے از سر نو ترجیحات طے کرے گی۔ آخر میں چونکہ یہ پریس ریلیز کے اندر جو باقی نکات ہیں میں چاہوں گی کہ ہمارا وہ ٹائم جو اس کو پڑھنے پہ لگنا ہے وہ آپ سوالات کریں اور پریس ریلیز آپ کو جاری کر دی جائے گی تاکہ وقت بھی بچے اور جو سوال آپ چاہیں گے کہ اس پہ ڈسکشن ہو تو وہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چینی کی قیمتیں استحکام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 2 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ درآمد کی جائے گی، درآمد کی جائے گی۔ اس سے جو ماضی میں جو چینی کے حوالے سے ایک اسکینڈل چلا تھا اور جس میں بڑے بڑے سیاسی نام آئے تھے، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور اس کو جو چینی جو اب جو بحران ہے اس سے کیسے نپٹا جائے گا؟ دیکھیں اس میں 2 طریقے تھے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک مناسب قانون سازی کریں اور جہاں جہاں ریگولیٹری فیلیئرز تھے، جہاں ہمارا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کردار ادا نہیں کر رہا تھا، وہاں 7 صوبے جو ہیں اپنا انڈیپینڈنٹ سٹرکچر پلیس کریں اور مناسب قانون سازی کر کے ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ڈیمانڈ سپلائی چین ہے اس کو کس طرح پروٹیکٹ کریں، چونکہ شوگر مل مالکان، مڈل مین اور الٹیمیٹلی جو سٹاکسٹ ہیں یا ذخیرہ اندوز ہیں وہ مصنوعی بحران پیدا کر کے جب اس ڈیمانڈ سپلائی چین کو توڑ دیتے ہیں تو قانون کے اندر ان کو سزائیں دلوانے اور
कानून के कटहरे में लाने के लिए अबहाम थे, जिनको कैबिनेट ने आज दूर किया। तीसरा ये था कि जो नॉन अफोर्डिंग क्लास है हमारी, जिसके पास सकत नहीं है, पैसे नहीं है, हुकूमत पैरेलल उन मसनूई ज़हीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों को चैलेंज करते हुए पैरेलल सिस्टम दे और सहूलत बाज़ार बनाए, सब्सिडाइज कर दे उस कीमत को। तो इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 7 अरब की हमने सब्सिडी देने जा रहे हैं, जिसके तहत हम 313 सहूलत बाज़ार बना के 60 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से चीनी की कीमत मुकर्रर करने जा रहे हैं। और उन सहूलत बाज़ारों की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए सहूलत अथॉरिटी जो है उसको कायम करने जा रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि 2018 की कीमतों का जो उस वक्त 2018 की प्राइस थी, उस पे लॉक करें हम अपनी प्राइस को। जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं आपकी, चीनी, आटा, आपकी दालें, घी, इनको हम 2018 की प्राइस पे लॉक करें। और उसके लिए आपने देखा कि पूरा साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 860 रुपये फ़ी बैग जो 20 केजी की कीमत मुकर्रर की थी, उसको सस्टेन किया। और उसके इवज़ जो है वो हमने तकरीबन कोई 70 अरब की सब्सिडी दी। और हमारा अज़्म ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो पिसे हुए तबकात का बोझ उठाएं और जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया हैं उनकी कीमतों में इस्तेहकाम लाएं और मुनासिब कानून साजी के साथ जो अवाम को तकलीफ़ देने का बायस बनने वाले अनासर हैं उनकी सरकोबी करें। और ये पैरेलल स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं। जो चीनी के बहरान की आपने बात की है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए आज एक मौसर आर्डिनेंस जो है वो लाया गया है। एक तरफ यहाँ वफाक में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं वो मुतलका ऐसे अफराद जिनकी तरफ उंगलियाँ उठी हैं उनको उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और 7 पैरेलल सूबों के अंदर एक स्ट्रक्चर जो मिसिंग था उसको प्लेस कर रहे हैं और दोनों अमल साथ साथ चल रहे हैं। ये बड़ा खुशाइंद है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अचानक से बेदार हुए हैं और पूरे पंजाब की तूफानी दौरे किए और इसका नतीजा है कि चीनी वाले मामले में भी एक्शन हुआ, फिर गंदम वाले मामले में भी महंगाई भी। और क्या ये पीडीएम कहती है कि ये हमारी वजह से पंजाब के काबीना और वज़रा जो है वो जागे हैं और कुछ करने जा रहे हैं? एक दूसरा ये है कि आप इंक्वायरीज करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं कि अवाम तक इसके नताइज नहीं आ रहे। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान मुबारक के मौके पर आप सस्ते रमज़ान बाजार को लगाने जा रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी भी सकत नहीं रही कि वो सस्ते रमज़ान बाजारों का रुख करें। अब अवाम ये कहती है वो जो असास के आपके ट्रक हैं वो सैर और रफ्तार के वक्त हमारे घरों के बाहर लगा के हम आसानी से वहाँ से ये चीज़ें ले लें। जो आपका पहले उस्मान बुज़दार साहब की मूवमेंट के हवाले से सवाल है, आप बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है हमें कि ये प्यारा सूबा जिस पीडीएम के आज आप गुन गा रहे हैं, उस पीडीएम के ही शाहकार 1200 अरब का मकरूज़ छोड़ के गए थे और 1200 अरब का ओवर पेमेंट करने के बाद डिफ़ॉल्ट किया सूबा जो है वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने पाँव पे ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि उसके अवाम दोस्त जो पॉलिसीज़ और मंसूबे थे उनका आगाज़ किया। कोरोना की बदतरीन शदीद लहर के बावजूद जहां बिज़नेस का नुकसान हुआ और रेवेन्यू जो सूबा पंजाब को इससे पहले 250-300 अरब तक जाता रहा, वो पिछले 2 साल जो गया वो 30 से 35 अरब के अंदर गया। तो जहाँ पे
اتنا گیپ ہوگا ریسورسز کا، وہاں پھر پالیسیز بناتے ہوئے آپ کو اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے. جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے دن رات محنت کر کے صوبے کو اس خسارے سے نکالا، اب وقت آ گیا ہے کہ معیشت کی جو مثبت سمت ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام کی دہلیز تک پہنچائے جائیں، اور وہ منصوبے جو اس سے پہلے شروع ہیں جن پہ کام مکمل ہونے والا ہے ان کے افتتاح بھی کیے جائیں، اور نئے منصوبوں کا جو عوام کی ضرورت کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہر ضلع کی سطح پہ ان منصوبوں کو شروع کر کے عوام کی دہلیز پہ جو یکساں ترقی ہے، جو عوام کا حق ہے، وہ حق ان کی یکساں ترقی کا ان کی دہلیز پہ جا کے دیا جائے. تو یہ تو وزیر اعلیٰ کو شاباش دیں. آپ اس کا کریڈٹ بھی اگر پی ڈی ایم کو دینا چاہتے ہیں، تمہیں نے درد دیا تھا تمہیں دعا دیں گے، وہ ساری حدیثیں نہیں فرماتے جو انہوں نے اب تک بویا وہ اس کی عوام نے مہنگائی کی شکل میں کاٹا. جو انہوں نے بویا تھا عوام نے بینک کرپسی کی شکل میں صوبے نے کاٹا. کوئی وہ پھول یہاں بکھیر کے نہیں گئے تھے کہ جو عوام اس پہ چلتی، کانٹے ہی کانٹے تھے جو عثمان بزدار اور عمران خان عوام کے راستے کی چن رہے ہیں، اور آپ کے قدموں کو اور آنے والی نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہیں. ان کا کام اگر صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے سوچنا اور اپنے کیسز سے فرار کے لیے ایک دوسرے کو کندھا دینا اور اداروں کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار بننا اور اپنے بینک بیلنس بچانے کے لیے تگ و دو میں مصروف عمل رہنا، تو یہ ایک دوسرے کا سہارا تو بن سکتے ہیں. عوام کو سہارا دینے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، اور نہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے کوئی وے فارورڈ ہے. یہ ایک دوسرے کو بچانے کی مہم پہ نکلے ہیں، تو ان کا ذکر آپ نہ کیا کریں. یہ پاکستان ڈکیٹ وہ مومنٹ جو ہے اپنی موت آپ مر چکی ہے، اور یہ اس وقت ایک وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ طفل تسلیاں دے رہے ہیں نا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 100 دن چور کا ہوتا ہے 1 دن سعد کا ہوتا ہے. تو 100 دن چور نے عیاشیاں کر لی کہ ایک دن آنا ہے کہ سعد کا دن بھی آنا ہے. اور عوام جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر کال، ان کا ہر وار، ان کی ہر قسم کی بڑک عوام نے پاؤں کے نیچے روند دی ہے اور کہیں ان کو پذیرائی نہیں ملی ہے. اور آخر میں ایک دوسرے کو سلیکٹڈ فیملی کہنے کے تانے دینے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور یہ عوام کی جیت ہے، اور عوام اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. آخری سوال ہے جی کیونکہ خبر نامہ ہے. عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو پرائم منسٹر. یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا ایشو تھا کشمیر کے حوالے سے. اس کشمیر کے حوالے سے اب جو معاملہ دونوں طرف چل رہا ہے، تو جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے اس حوالے پاکستان کے کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان. حکومت پاکستان کا، پنجاب کا، آپ کا کیا موقف ہے کشمیر کے ایشو پر؟ کیا کشمیر جو شارک تھی ہماری وہ کٹ چکی ہے؟ کشمیر پاک جی لاسٹ کیونکہ خبر نہ جی پنجاب سے ریلیٹڈ چونکہ آپ کا سوال ہے ان کا میں بعد میں جواب دوں گی. پنجاب جو ہے وہ حق حکمرانی جو ہے اس کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور پنجاب جو ہے وہ فلمی سٹائل میں نیب میں انٹری ڈالنے والی جعلی راجکماری اور پھولن دیوی کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نیب کا سیکشن جو ہے وہ 31 سب سیکشن 2 جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے
کہ کوئی بھی ایسا ملزم جو پروٹیکٹیو بیل لے کے آتا ہے، اگر وہ اپنا دل پشوری کرنے کے لیے نقص امن عامہ پیدا کرتا ہے، عوام کو تکلیف دینے کے لیے قانون کو للکارتا ہے، اداروں پہ لشکر کشی کرتا ہے، اپنی ذات کے اور مفادات کے تحفظ کے لیے اداروں کو متنازع بنا کے چڑھائی کرتا ہے، اور مخصوص کسی کیس میں پروٹیکٹڈ بیل لے کے آتا ہے، تو وہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آ رہا، کوئی این او سی نہیں اس کو مل رہا کہ آپ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں، اور قانون کو توڑنا آپ نے کھیل بنا کے اس مقدس ادارے کو جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس پہ یلغار کر کے آپ کوئی ورلڈ کپ جیتنے آ رہی ہیں یا کوئی ٹرافی لینے آ رہی ہیں۔ تو جو قانون توڑتا ہے، قانون کے رکھوالے جنہوں نے اس قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ قانون کے ان قانون شکنوں کو آڑے ہاتھوں لیں گے، اور جس نے بھی قانون کو للکارا ہے، قانون نے اس کے خلاف اپنا راستہ خود بنایا ہے۔ قانون سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اور جب کوئی قانون کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے، قانون اپنی طاقت کو یقینی بنانے کے لیے ہر اس قانون شکن کے ہاتھ کو روکتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کشمیر کے حوالے سے، تو جو کئی نسلوں سے کشمیر کو گھر کی لونڈی بنا کے، ذریعہ معاش بنا کے بیچتے رہے ہیں، آج وہ ہمیں کہیں گے کہ کشمیر کا سودا کر لیا ہے، جن کے منہ سے کبھی یو این جنرل اسمبلی ہو، ہندوستان کی کوئی لیڈرشپ یا کوئی بین الاقوامی سیمینار، خوف کے مارے ان کے منہ سے کبھی کشمیر کا ذکر آپ نے نہیں سنا۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کا وکیل بھی ہے، کشمیریوں کا ترجمان بھی ہے، اور پہلی دفعہ یو این کے اندر کشمیر کا مقدمہ جس دلیری، جرات مندی اور بہادری سے لڑا ہے، وہ کشمیر کمیٹی کے کئی سال چیئرمین بن کے اس پہ روٹیاں توڑنے والے جو ہیں، وہ نہ ہمیں بتائیں کہ کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے۔ کلبھوشن کا نام لیتے جن کی زبان کنگ ہو جائے، وہ نہ ہمیں بتائیں۔ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے مودی سے گلابی پگڑیاں بدلنے والے ہمیں نہ بتائیں۔ جندال کے ساتھ کاروبار کرنے والے، پنگے بڑھانے والے نہ ہمیں سکھائیں کہ کشمیر کو کیسے بچانا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، کشمیر پاکستان کی شناخت ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود نامکمل ہے، اور یہ سیاسی ڈرامے بازی کی بھینٹ چڑھا کے کشمیر کے حوالے سے جعلی پراپیگنڈا کرنے والے جعلی جو سیاستدان ہیں، ان کے اس واویلے سے قوم جو ہے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ کشمیر کے لیے لڑنا، کشمیر کی آزادی کے لیے کھڑے ہونا، اور کشمیر جب تک آزاد نہیں ہوتا دنیا میں اس کا سفیر بن کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کا بیڑا وزیر اعظم عمران خان نے اٹھایا ہے، اور یہ حکومت انشاءاللہ عوام کے سامنے، اس قوم کے سامنے سرخرو ہوگی۔ بہت شکریہ۔ سر، میں بطور جوائنٹ سیکرٹری آپ سے، کیونکہ آپ کے پریس کلب میں تشریف لائیں گے، تو آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گی اور ساتھ کہنا بھی چاہوں گی کہ موجودہ جو کورونا کی تیسری لہر میں جیسے ویکسینیشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو صحافی جو ہے وہ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر کام بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ مسائل کا سوال کیا ہے؟ سوال تو کیا ہے؟ سوال میرا صرف یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ جو صرف صحافیوں کے لیے ہو، خاص طور پہ تاکہ آپ کو صحافی کمیونٹی میں یاد رکھا جائے؟
देखिए, जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप लोग जो हैं वो हमारा इंतहाई अहम हरावल दस्ता हैं। आपके ज़रिए जहाँ हरावल दस्तों की बात हो रही है, तो मैं आज अफवाज पाकिस्तान को बावकार, शानदार और कामयाब परेड मुनक्कद करने पे मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। और आज जितने दस्ते जो आज सलामी के चबूतरे से गुजरे हैं, उन्होंने इस कौम का फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया है। और हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पे जितना नाज करें कम है, क्योंकि आज उन्होंने हिंदुस्तान को ये पैगाम दे दिया है कि हम अमन की ख्वाहिश जो है वो इस खित्ते में इस्तेहकाम के लिए रखते हैं। हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। और जो आपने बात की है, हमारी ये डिस्कशन हुई है NCOC में भी कि जो सहाफ़ी हैं उनके लिए हंगामी बुनियादों पे वैक्सीनेशन के प्रोसेस में उनको इंक्लूड करने के लिए इजाज़त दी जाए। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक NCOC का एक लाएअमल है जिसके तहत वो ये कहते हैं कि फिर वकला हैं जो अदालतों में पेश हो रहे हैं, फिर आप जब तबकाती सेगमेंट वाइज इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हमें एज वाइज एक ग्रुप बंदी की है। हमें यकीन है कि जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जल्द जो है सारे पाकिस्तान को वैक्सीनेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे। हमें एक टोल फ्री नंबर जो इसके तहत 1166 पे जो आप रजिस्टर करा रहे हैं अपने आप को, सहाफ़ी भी उसमें अपने आप को रजिस्टर करके उस प्रोसेस से वैक्सीनेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जो आप स्पेसिफिकली किसी प्रेस क्लब से वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ चाहते हैं, तो उसके लिए हमें NCOC की खसूसी इजाज़त चाहिए, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट वैक्सीन्स नहीं खरीद रही। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन सूबों को दे रही है। हम आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि आपके लिए हमें सूबे में अलहदा से वैक्सीन दें, ताकि हम आपको प्रायोरिटीज़ पे वो वैक्सीनेशन प्रोसेस में हिस्सेदार बनाएं। लेकिन उसके लिए जो रूल ऑफ थंब उन्होंने बनाया या थंब रूल बनाया, उसके तहत जो है वो प्रोसेस है एज वाइज जो हमें दिया गया है। अभी 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हम लगा रहे हैं वैक्सीनेशन। अगले 2 हफ्तों बाद आपका 55 इयर्स का प्रोसेस, फिर 50 इयर्स, फिर 45 एंड 40 स्टेप वाइज हम पीछे आ रहे हैं और उसमें आप इंशाल्लाह शामिल होंगे। मैडम, ये क्वेश्चन लेने के वज़ीर आज़म साहब को मोदी की जानिब से भी एक लेटर आया था, एक लेटर बांग्लादेश की जानिब से आया था, तो अपोजिशन का कहना है कि उन्हें मोदी का यार होने के ताने दिए जाते थे। इस लेटर में हुकूमत क्या है? देखिए, उसमें तो आप कोई भी बीमार के लिए अगर कोई नेक ख्वाहिशात भेजता है तो वो कोई पॉलिसी तो नहीं है। वो किसी जगह पे हम अपने मौक़िफ़ से तो पीछे नहीं हट रहे, या हम किसी जगह कश्मीरियों के उस खून का तो सौदा नहीं कर रहे। अगर कोई किसी बीमार के लिए नेक ख्वाहिशात भेजता है तो इसका जो आपकी नेशनल पॉलिसी है, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। बेटे कितने करने हैं? क्या SOPs को फॉलो करके मीटिंग की है? SOPs को फॉलो करते हुए मीटिंग की है, उसके बगैर